اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ نہیں ملتا زندگی میں، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ وقت بہت گہرے زخم دیتا ہے، شاید اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ جس کی سنو وہی فرشتہ، نہ جانے انسان کہاں رہتے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ ضروری نہیں ہر رشتہ مستقل ہو، بس یادگار ہونا چاہیے۔ جو لوگ خوشیوں والے دن بھی اداس ہیں، خدا ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، گردش دنیا کے ساتھ گردش تقدیر بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ بے شک جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے، اور پھر مسلسل میسر رہنا بھی قدر گھٹا دیتا ہے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ تقدیر پر کبھی شکوہ نہ کیا کریں، کیونکہ انسان اتنا عقل مند نہیں کہ وہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ انسان کی فطرت ہے لا حاصل کو روتا ہے، حاصل کو رلاتا ہے، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھا جائے۔ خالق سے دل لگاؤ، دنیا وفا کے لائق نہیں۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کھوئے ہوئے لوگ بھی مل جاتے ہیں، مگر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ جن رشتوں میں احساس کی قدر نہ ہو، وہاں پر اپنے جذبات قربان نہیں کرنے چاہیے۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اپنے صدقات کو چھپاؤ، اپنی مشکلات کو چھپاؤ، اور اپنی بیماری کو چھپاؤ۔ رب ملا تو سب ملا، سب ملا رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ مکافاتی عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ انسان مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، نمبر 1 آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، نمبر 2 آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہوتی ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ غلط نہیں تو پھر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا،
کیونکہ سچے اور مخلص انسان کی گواہی وقت خود دیتا ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ گھر کی ہو یا باہر کی۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر کوئی پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی عرش تک جاتی ہے، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ کی دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ بے شک میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ فرماتا ہے جو یقین رکھتے ہیں مجھ پر میں ان کے دلوں کو اپنی جانب موڑ دیتا ہوں۔ ختم کریں یہ مایوسی اور سب نفرتیں، دل خدا کا ہے کوئی ابلیس کا ٹھکانہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، اور اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کچھ تعلقات چھین کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ وہی خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلصی کا صلہ ملا ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے ہو۔ اللہ کی تمام بہترین عطاؤں میں سے ایک بہتر عطا یہ بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہم خیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہو۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ الحمدللہ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو خدا جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا مضبوط بنو بیٹا،
ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ شیطان کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور دیکھتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک اچھا ہمسفر آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ انسانوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، اور میں یہ غلطی بار بار کر رہی ہوں۔ میں نے کبھی خود کو اس خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ میری کمی کسی کو اداس کرے گی۔ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، بدتر سے بہتر بھی اور بہتر سے بہترین بھی۔ تربیت نے ہمیں مجبور کیا زندگی کے ہر موڑ پر، ورنہ کچھ لوگ عزت کے نہیں لعنت کے قابل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، یہ نہ سوچو کہ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل کو میرے حق میں کیا فیصلہ ہے، لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے وہ مجھے جو عطا کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں تو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ جو ایک مرتبہ نظروں سے گر گیا، فرق نہیں پڑتا زندہ ہے یا پھر مر گیا۔ کیا یہ سچ ہے تم عورت سے چاہے جتنی مرضی محبت کر لو، جس دن اسے تم سے کوئی بہتر ملے گا وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے، زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرنا، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ چھوڑو یار، کیا رکھا ہے سننے اور سنانے میں، کسی نے بھی کسر نہ چھوڑی دل دکھانے میں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ دل کسی سے تب ہی لگانا جب دلوں کو پڑھنا سیکھ لو۔ ہر ایک چہرے کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے، آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ خوبیاں دیکھ کر تو ہر کوئی ساتھ نبھاتا ہے، زندگی میں جگہ اس کو دو جو آپ میں خامیاں دیکھ کر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لو میرے دوست، کیونکہ سپنے اور اپنے کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ جنت اور جہنم میں بھیجنے کا اختیار اگر لوگوں کے پاس ہوتا تو جنتیں خالی رہ جاتی۔ آپ جو ہیں وہ بنیں اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، اور جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مانتے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام ہے زندگی، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام ہے موت۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ رب دعائیں لازمی قبول کرتا ہے، مانگنے کی توفیق ملنا اس بات کا ثبوت ہے۔ آزمائش سے گھبرانا نہیں، بس آسانی ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ انسان گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کرے اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ یقین کرو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اختلاف میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں
کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ آپ مخلص رہیں کافی ہے، اجر تو اللہ پاک دیں گے۔ گورے رنگ پر اتنا غرور اچھا نہیں غالب، ہم نے دودھ سے زیادہ چائے کے دیوانے دیکھے ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے تو ذرا سوچیں، اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ بے فکر رہو، تمہیں وہی ملے گا جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ صحیح وقت پر کن فرما دیتا ہے۔ ذرا سنبھل کر چلنا اس رنگ بدلتی دنیا سے اے دوست، یہاں پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے نظروں سے گرانے کے لیے۔ دیکھو دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹائے جاتے بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔